چیٹ میں تھوڑا سا رسپونڈ کر دیں. اوکے پرفیکٹ. اور آواز آئی ہوپ کلیئر ہے. اوکے تو سب سے پہلے تو ہم نے رمضان کی فضیلت پڑھی تھی، اور رمضان کی فضیلت کے بعد ہم نے کیا کہتے ہیں روزوں کی فضیلت جانی، اور پھر اس کے بعد روزوں کے مسائل ہم نے شروع کیے. اور جب روزوں کے مسائل ہم نے شروع کیے ہیں تو اس میں ابھی تک ہم نے 3 سوالوں پر فوکس کیا ہے. پہلا سوال روزہ کیا ہے یا پھر صوم کیا ہے، اور صوم کا مطلب میں نے جیسے بتایا کہ کسی چیز سے رک جانا، اور شرعی اعتبار سے فجر سے لے کے طلوع فجر سے لے کر غروب شمس مغرب تک کھانے پینے سے اور جو ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں اس سے دور رہنا، یہ جو ہے سو کیا کہتے ہیں آپ کے روزہ کہلواتا ہے یا صوم کہلواتا ہے. اور اس کے علاوہ اس میں اور بھی بہت سی چیزیں شامل ہیں کہ ہر اس چیز سے انسان اپنے نفس کو روکے جو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی یا پھر اللہ تعالیٰ کا غضب لاتی ہے یا اللہ تعالیٰ کو ناراض کرتی ہیں، اور ہر اس چیز کو بجا لانے کی کوشش کرے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوش کرتی ہے. تو یہ روزے کا مطلب ہے یا صوم کا مطلب ہے. اس کے علاوہ پھر دوسرا سوال تھا کہ نیت کیسی ہو. تو اس کی ہم نے تفصیل جانی کہ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، زبان سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس کے کوئی الفاظ نہیں ہیں. وہ جو دعائیں جو عام رائج ہے وہ نہ کوئی حدیث سے ثابت ہے، نہ کوئی صحیح حدیث سے ثابت ہے، نہ کوئی ضعیف حدیث سے ثابت ہے، جس طرح کل شیخ عادل نے بھی بتایا تھا. تو یہ ہمارا دوسرا سوال تھا. تیسرا سوال تھا کہ روزے کن پر فرض ہے. ٹھیک ہے، تو روزے جن پر فرض ہے وہ ہے پہلے تو ہر مسلمان پر. ٹھیک ہے، اور اس ہر مسلمان میں عاقل اور بالغ جو ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو قادر ہوتے ہیں، جو مقیم ہوتے ہیں. روزے کن پر فرض ہے اس کو سمجھنے کے لیے ہم پر ضروری ہے، یا پھر ہم اس کو اچھے سے سمجھنے کے لیے ہم اسی سوال کو الٹا کر پوچھ سکتے ہیں کہ روزے کن پر فرض نہیں ہیں. آپ یاد رکھیں کبھی بھی آپ کسی لفظ کا بھی معنی اگر دیکھ رہے ہیں قرآن میں، یا پھر کوئی چیز کا آپ مفہوم اچھے سے سمجھنا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے تو آپ اس لفظ کے معنی کو سمجھے یا اس چیز کو سمجھے، اور ساتھ ہی ساتھ پھر اس کی اپوزٹ کیا ہوتی ہے اس پر بھی اسٹڈی کریں. ٹھیک ہے، جس طرح اگر آپ توحید کو جاننا چاہ رہے ہیں تو توحید کا ڈیفینیشن کیا ہے، پہلے وہ سمجھیں، اور پھر توحید کے اگینسٹ میں کیا آتا ہے، اپوزٹ میں کیا آتا ہے، جو ہے سو ضد میں شرک آتا ہے. تو شرک کو بھی سمجھیں گے تو آپ کو جب اچھے سے توحید سمجھ میں آئے گی. اسی طرح اتباع سنت سمجھنا چاہ رہے ہیں تو آپ جو ہے سو تقلید کو یا بدعت کو سمجھیں تو آپ کو اتباع سنت سمجھ میں آئے گی. تو کبھی کبھار یا کئی دفعہ آپ سیم کوشچن کو جب اپوزٹ کر دیتے ہیں تو آپ کو اس کا مفہوم اور اچھے سے سمجھ میں آتا ہے. کسی لفظ کو اگر آپ اچھے سے سمجھنا چاہ رہے ہیں تو اس کی ضد دیکھ لیں. تو یہ بھی ایک طریقہ ہے چیزوں کو اچھے سے سمجھنے کا. تو بہرحال روزہ کن پر فرض ہے یہ سمجھنا چاہ رہے ہیں، تو کن پر فرض نہیں ہے آپ اگر یہ سمجھیں گے تو آپ کو واضح طور پر معلوم ہو جائے گا کہ واقعی کن پر جو ہے سو روزہ فرض ہے. تو 7 طرح کے لوگ میں نے یہاں پر لکھے ہیں جن پر روزہ فرض نہیں ہے. پہلے جو عاقل نہیں ہے، جس کا تذکرہ میں نے کل کر دیا ہے، جس کی عقل نہ ہو، جو مجنون ہو یا ایکسٹریم لیول کا آٹزم ہو، یا جو ذہنی طور پر جن کا جو ہے سو یعنی توازن صحیح نہ ہو. ٹھیک ہے، دوسرے ہے جو بالغ نہ ہوں، پیوبرٹی ایج کو نہیں پہنچے ہیں، اس کی تفصیل میں کل بتا چکا ہوں. تیسرے ہے مریض، چوتھے ہے مسافر، پانچویں ہے وہ خواتین جن کو منتھلی پیریڈ سائیکل ہو رہا ہے یا پھر جو ہے سو نفاس جو پوسٹ پارٹم جو کہتے ہیں، یعنی بچے کی ولادت کے بعد جو خون آتا ہے وہ ہو رہا ہے. اور چھٹے ہیں جو دودھ پلانے والیاں ہوں، جو دودھ پلانے والی خواتین ہیں جن کے چھوٹے بچے ہیں، تو ان پر بھی جو ہے سو یعنی ان کو اجازت ہے کہ روزہ وہ جو ہے سو ترک کر سکتی ہیں. اور اسی طرح جو طاقت نہ رکھتے ہوں روزہ رکھنے کی، تو ان تمام کی میں آپ کو تفصیل بتاتا چلوں گا ابھی.
جو عاقل نہ ہوں اور جو بالغ نہ ہوں، ان کے متعلق میں آپ کو کل بتا چکا ہوں، ٹھیک ہے؟ اوکے، ایک منٹ. اوکے، تو آپ کے سامنے میں نے روایت رکھی تھی کہ 3 لوگوں سے اللہ تعالیٰ نے قلم کو اٹھا لیا، یعنی ان کا کوئی نامہ اعمال نہیں لکھا جا رہا ہے، جن میں سے ہے جو لوگ عقل نہیں رکھتے، جو چھوٹے بچے ہیں اور جو سو رہا ہے، تو ان کا کوئی مواخذہ نہیں ہے. اور پھر ان کے علاوہ، ایک منٹ اس کو ایسے بند کر دیتے ہیں. اوکے، ان کے علاوہ اس کے علاوہ کیا بچے پھر بھی روزہ رکھ سکتے ہیں؟ ہاں، ان کو روزہ رکھایا جا سکتا ہے، جس طرح میں نے آپ کے سامنے تفصیل کل بتائی ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1960 کے تحت. چلیں، اس کے بعد جو تیسرے قسم کے لوگ ہیں وہ ہے مریض پر روزہ فرض نہیں ہے، یا پھر یوں سمجھے کہ ان کو اختیار ہے کہ وہ روزہ ترک کر سکتے ہیں. اسی طرح مسافر پر بھی روزہ فرض نہیں ہے، ان کو بھی اختیار ہے کہ وہ روزہ ترک کر سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن میں فرمایا وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، تم میں کا جو کوئی بھی مریض ہو یا پھر سفر پر ہو تو اس کو چاہیے کہ وہ دوسرے دنوں میں روزہ پورا کر لے. یعنی رمضان کے اگر روزے وہ چھوڑ رہا ہے تو وہ کیا کرے، اپنے روزوں کو بعد میں قضا کر لے. ٹھیک ہے؟ مریض کی 2 قسمیں ہوتی ہیں، یہ یاد رکھیں. ایک تو عام سا مریض ہوتا ہے جس کو یعنی 1 ہفتہ 2 ہفتے 3 ہفتے کے لیے جو بیمار پڑا ہے اور پھر اس کے بعد اس کو ریکوری ہو جائے اور وہ صحت یاب ہو جائے اور بیک ٹو اس کی نارمل لائف وہ آ جائے، تو وہ روزہ کنٹینیو کرے گا. جیسے ہی وہ درست ہو جائے گا، اس کی صحت واپس، اس کی کیفیت درست ہو جائے گی، وہ روزہ شروع کر دے گا. لیکن کچھ مریض ایسے ہوتے ہیں جو دائمی مریض ہوتے ہیں، ہمیشہ کے مریض ہوتے ہیں. کچھ ایسا مرض ہوتا ہے جیسے کہ کچھ لوگوں کو اتنا زیادہ شوگر کا اتنا پرابلم ہوتا ہے کہ ہر 2-4 گھنٹے، یعنی ڈائبٹیز وغیرہ کا کچھ پرابلم ہوتا ہے، کینسر وغیرہ ہوتا ہے. اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے ان تمام امراض سے. تو کچھ ایسی بیماریاں ہوتی ہیں جس کی وجہ سے زیادہ وقت تک وہ بغیر کھائے پیے کے نہیں رہ سکتے. اگر وہ بھوکے رہیں گے، اگر وہ روزہ رکھیں گے تو ان کی جان پر بنائے گی یا پھر ان کے مرض میں اور اضافہ ہو جائے گا. تو ایسے دائمی مریض ہے. تو یہ 2 علیحدہ ان کی قسمیں ہیں. دائمی مریض جو ہوتے ہیں ان کو کفارہ دے کر وہ آگے بڑھ جا سکتے ہیں، ان کو قضا کی کوئی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو صرف عام سے مریض ہے، تھوڑا سا طبیعت ایسی خراب ہوئی ہے کہ ہاں بھائی آج روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، 3-4 دن روزہ رکھنے کی طاقت نہیں ہے، لیکن 3-4 دن کے بعد، 1-8 ہفتے کے بعد، 1-2 ہفتے کے بعد وہ روزہ رکھ سکتے ہیں. تو ایسے لوگوں کو فدیہ نہیں بلکہ ان کے لیے جو ہے سو قضا لازم ہے. اس کی تفصیل میں اور بتاتا ہوں. امام قرطبی علیہ الرحمہ مریض کے جو عام سا جو مریض ہوتا ہے اس کی 2 حالتیں انہوں نے بتائی ہے اسی آیت کی تفسیر میں. آپ نے فرمایا للمریض حالتان، ایک مریض جو ہوتا ہے اس کی 2 حالتیں ہوتی ہے. پہلی حالت تو یہ ہوتی ہے کہ اس کو فی الوقت روزے کے دوران بالکل ہی طاقت نہیں ہے، وہ اتنا لاغر ہو چکا ہے، اتنا کمزور ہو چکا ہے، یا اس کی حالت اتنی بری ہے فی الوقت مرض میں، اس کو کچھ وائرس ہوا ہے یا اس کو کچھ ایسی بیماری ہوئی ہے یا کچھ ایسا بخار آیا ہے یا شدید بخار آیا ہے جس کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتا ہے. فعلیہ الفطر واجبا، تو اس پر روزہ توڑنا، روزہ نہ رہنا یہ اس پر واجب ہے، کیونکہ اگر وہ روزہ رہے گا تو اس کی طبیعت اور خراب ہو جائے گی. وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، کہ اپنے ہاتھ سے خود اپنی ہلاکت نہ کرو. ٹھیک ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ البقرہ میں ہی فرمایا. تو لہٰذا اس کے تحت اس پر لازم ہے کہ اگر اس کی جان پر بند آ رہی ہے تو وہ روزہ ترک کر دے. ٹھیک ہے؟ دوسرا ایسا مریض ہوتا ہے جو اس کو زکام ہوا ہے یا کھانسی ہوئی ہے یا ہلکا سا سر کا درد ہے لیکن بیئریبل ہے، وہ برداشت کر سکتا ہے. تو ایسا شخص کیا کرے؟ روزے کو کنٹینیو کر لے اگر اسے طاقت ہے تو،
اور جس طرح سے عام سا روزہ رہتا ہے ویسی ہی رہ لے، تھوڑی سی مشقت اگرچہ کہ اس کو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کے لیے بہتر یہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب رخصت رکھی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کو چانس دیا ہے کہ ہاں بھائی روزہ توڑ کر تم قضا کر سکتے ہو، تو وہ روزہ توڑ کر قضا بعد میں کر لے۔ یہ ہم کن مریضوں کی بات کر رہے ہیں؟ جو مریض ٹیمپرری بیمار ہے، جن کو دائمی مرض نہ ہو، ٹھیک ہے، ان کی یہ دو حالتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب مسافر کے متعلق میں آپ کو بتاؤں، دائمی مریض کا آگے آئے گا انشاءاللہ، 7ویں نمبر پر آئے گا۔ تو اگر یہ درس کے دوران ابھی ہی اگر آپ کو کوئی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے تو چیٹ میں ڈال دیں، کوئی چیز کا کنفیوژن ہوتا ہے تو چیٹ میں ڈال دیں، میں جو ہے سو ابھی کے ابھی آپ کو رسپانڈ کر دوں گا انشاءاللہ۔ اوکے، ٹھیک ہے۔ تو مسافر یہ چوتھا شخص ہے جس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، یا جس پر روزہ فرض نہیں ہوتا ہے، یعنی وہ قضا کر سکتا ہے بعد میں۔ تو مسافر جب سفر پر ہو تو وہ ظاہر سی بات ہے روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اگر مسافر روزہ چھوڑنا نہ چاہے، اگر وہ روزہ رکھنا چاہے تو کیا؟ ٹھیک ہے، تو اچھا، مسافر روزہ چھوڑ سکتا ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ وہی آیت جو میں نے ابھی پڑھی تھی، وَمَنْ كَانَ جو تم میں کا جو ہے سو مریض ہو، او علی سفر، یا پھر سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو دوسرے دنوں میں اس کو قضا کر لینی چاہیے۔ تو اسی دلیل سے مسافر بھی روزہ ترک کر سکتا ہے جب تک وہ سفر پر ہے۔ اچھا، اگلا سوال یہ ہے کہ لیکن اسی چیپٹر میں اگر کوئی مسافر، کوئی ٹریولر ہے، آپ سوچے کہ حیدرآباد سے ممبئی گیا ہے، یا ممبئی سے دلی گیا ہے، یا کوئی دوسری سٹی گیا ہے، یا پھر کنٹری بھی اگر وہ ٹریول کر رہا ہے، بائی روڈ ہو یا بائی پلین ہو۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آج تو اتنی سہولت ہے، بائی پلین ہے تو کیوں چھوڑیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کو اجازت دی ہے بھائی، تو آپ چھوڑ سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگر کوئی چھوڑ رہا ہے، اس کی دلیل بھی میں آگے بتاتا ہوں، اگرچہ کہ سفر کتنا ہی آسان کیوں نہ ہو، وہ بالکل بزنس کلاس میں بھی اگر سفر کر رہا ہے تب بھی اس کو اجازت ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اگر وہ مسافر ہے تو، ٹھیک ہے۔ لیکن اگر مسافر روزہ رکھنا چاہے تو کیا اس کا روزہ صحیح ہوگا؟ کیا وہ روزہ اس کا درست ہوگا، یا پھر اس کا روزہ رکھنا غلط ہے؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ سفر پر نکلے، اور یہ جو سفر تھا فی یوم حار، یہ بڑا شدید گرمی کا دن تھا، بڑا ہائی ٹیمپریچر تھا، بڑی گرمی تھی۔ حتی یضع الرجل یدہ علی رأسہ من شدت الحر، کہ اتنی شدت تھی کہ لوگ آخر میں برداشت نہیں ہو رہا تھا تو اپنے سر کو ڈھانکنا شروع کر دیے، کہ یعنی ان کو تکلیف برداشت نہیں ہو رہی تھی، تو دھوپ نہ پڑے، گرمی ان کے سر کو یعنی بڑا تکلیف دے رہی تھی، تو آخر میں وہ سر کو کور کرنا شروع کر دی۔ اور پھر ہم میں وما فینا صائم، ہم میں کوئی روزے دار نہیں تھا، یعنی کوئی روزے سے نہیں تھا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ ابو درداء رضی اللہ عنہ۔ بسم اللہ۔ ابو درداء رضی اللہ عنہ کہہ رہے ہیں کہ ہم میں کوئی بھی روزے سے نہیں تھا، الا ما كان من النبی صلی اللہ علیہ وسلم وابن رواحہ وعبد اللہ ابن رباح، سوائے دو لوگوں کے، ایک خود اللہ کے رسول، دوسرے عبداللہ بن رواح رضی اللہ عنہ۔ تو عبداللہ بن ابی رواحہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بس یہی دو لوگ تھے جو روزے کو باقی رکھ کر تھے، جبکہ ہم کس میں تھے؟ سفر میں تھے، اور شدید گرمی تھی۔ تو کیا پتا چلا کہ اگر آپ برداشت کر سکتے ہیں تو آپ سفر میں بھی روزہ رکھ سکتے ہیں، آپ کو اس کی اجازت ہے، لیکن کیا رکھنا پریفرڈ ہے یا نہیں، اس کے متعلق بھی ہم دیکھتے ہیں۔ مسافر کا جو روزہ ہوتا ہے، انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کننا نسافر مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جب سفر کیا کرتے تھے تو فلم یعب الصائم علی المفطر، کہ ہم میں کا جو روزے دار ہوتا
روزہ توڑنے والے کے متعلق کوئی بری بات نہیں سمجھتا. ارے بھائی انہیں روزہ توڑ لیا, ہم تو روزہ ہے نا, ہم ایک ہی سفر میں ہیں, ایک ہی ٹریولنگ ہم کر رہے ہیں, ایک ہی کلاس میں ہم ٹریول کر رہے ہیں, ہم روزہ ہیں, انہیں کیسا توڑ لیا. ہم کبھی بھی اس طرح کا خیال ذہن میں نہیں لاتے, نہ ہی اس کے روزہ توڑنے کو ہم معیوب سمجھتے. ٹھیک ہے. وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ, اور نہ ہی روزہ توڑنے والا روزہ رکھنے والے کو کوئی برا کہتا یا کوئی اس کو معیوب سمجھتا. آپ یوں سمجھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سفر میں بھی کچھ لوگ روزہ رکھتے اور کچھ لوگ روزہ چھوڑتے. ٹھیک ہے. اور روزہ رکھنے والا روزہ توڑنے والے کو کچھ برا بھلا نہیں کہتا, اور روزہ توڑنے والا روزہ رکھنے والے کو کچھ برا بھلا نہیں کہتا. ٹھیک ہے. اور نہ ہی کوئی ایک دوسرے کو کم زیادہ سمجھتے کہ ارے بھائی ہم تو روزہ ہے, ہم تم سے زیادہ ہے, یا پھر روزہ توڑنے والے ارے بھائی تمہارا کیا ہے, تم کہیں کو رکھ لیے روزہ. اس طرح سے معاملہ نہیں ہوتا تھا. ٹھیک ہے. تو اب تک کے دو دلائل سے کیا پتہ چلا؟ سفر میں آپ چاہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں, اس کی اجازت ہے, خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے اور صحابہ نے بھی کیا ہے. لیکن اگر شدت بڑھ جاتی ہے, تکلیف بڑھ جاتی ہے, تو آپ روزہ ترک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. حمزہ بن عمر رضی اللہ عنہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے روزے کے متعلق پوچھتے ہیں کہ کیا میں سفر میں روزہ رکھوں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا, ان شئت فصم, اگر تم چاہتے ہو تو رکھ لو, وان شئت افطر, اگر تم نہیں رکھنا چاہتے روزہ تو روزے کو چھوڑ دو, او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہاں پر یہ حدیث تو واضح ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو اختیار دیا ہے. اب میں پھر سے بتا رہا ہوں پچھلی روایت کو سامنے رکھتے ہوئے, روزہ رکھنے والے نہ رکھنے والوں کو برا نہ سمجھے, نہ رکھنے والے رکھنے والوں کو برا نہ سمجھے. اب سفر کتنا بھی آسان کیوں نہ ہو, آپ بزنس کلاس میں سفر کیوں نہ کر رہے ہو, آپ کو اختیار ہے, چھوڑنا چاہیں آپ چھوڑ سکتے ہیں. اگر چھوڑتے ہیں تو کوئی عیب کی بات نہیں ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ ارے بھائی اتنا لگژریس ہمارا سفر چل رہا ہے تو روزہ چھوڑنے کی کیا ضرورت. نہیں, اللہ تعالیٰ نے رخصت دی ہے, اگر آپ اللہ کی رخصت کو لے رہے ہیں تو اس میں کوئی بھی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا چلیں, اب ایک سوال, سفر میں اگر میں روزہ رکھ رہا ہوں تو کیا مجھے کوئی ایکسٹرا ثواب ملے گا, کوئی ایکسٹرا اجر ملے گا؟ تو یاد رکھیں, سفر میں اگر آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں روزہ رکھوں گا تو مجھے ایکسٹرا ثواب ملے گا, ایسا نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسی طرح ایک سفر میں ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں تھے, صحابہ ساتھ میں تھے, تو ایک شخص کو لوگ گھیرے ہوئے ٹھہرے ہوئے تھے. اللہ کے رسول قریب جا کر پوچھے کیا ہوا, اس کو کیوں سب جنے گھیر کر ٹھہرے ہوئے؟ تو لوگ کہنے لگے کہ اے اللہ کے رسول یہ شخص روزہ ہے, اور روزے کی شدت اور گرمی ٹیمپریچر وغیرہ موسم کی شدت کے سبب اس کی حالت اتنی خستہ ہو گئی ہے کہ بس اب یہ چل بھی نہیں پا رہا ہے, تو ہم لوگ اس کو کیونکہ روزے دار ہے تو ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں, اس کو گھیر کر جو ہے سو ہم اس کو سایہ دینے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا, لیس من البر الصوم فی السفر, سفر میں روزہ رکھ کر کوئی فائدہ نہیں ہے, کوئی اجر نہیں ہے. کیا مطلب اس کا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی ایکسٹرا اجر آپ کو نہیں مل رہا ہے. اگر آپ کی حالت اتنی خراب ہو رہی ہے تو چھوڑ دیں روزے کو, اگر آپ کی حالت خستہ ہو رہی ہے تو روزے کو ترک کر دیں, یہ مطلب ہے اس حدیث کا. تو ورنہ جو طاقت, جو سکون سے روزہ رکھے ہوئے تھے ان کو اللہ کے رسول نے کیا کہا, ان شئت صم, اگر تم چاہتے ہو تو روزہ رکھ لو, اگر چاہتے ہو تو توڑ دو. لیکن جب آپ کو برداشت نہیں ہے, آپ کے جسم میں اتنی تناوع, آپ کے جسم میں اتنی قوت نہیں ہے, تو آپ روزہ کیوں رکھ رہے ہیں, خود پر کیوں ظلم کر رہے ہیں؟ آپ اس ظلم پر آپ کو ایسا کوئی اجر نہیں ملنے والا ہے, اور نہ ہی سفر میں آپ کو کوئی ایکسٹرا اجر ملنے والا ہے کہ ہاں بھائی سفر کے باوجود بھی میں نے روزہ رکھا ہے. ٹھیک ہے. تو اب تک ہم نے کیا پڑھا؟ آج جو ہم نے پڑھا ہے, مریض کو اختیار ہے, اگر اس کا مرض اتنا ہلکا ہے کہ ہاں بھائی گزارا اس کا ہو جائے گا روزے میں بھی, تو وہ روزے کو برقرار رکھیں. نہیں, لیکن اس کے روزے میں اس کی مرض کے سبب, اس کے بخار کے سبب, اس کی تکلیف کے سبب اس کا روزہ جو ہے سو بالکل شاق ہونے والا ہے, بالکل یعنی اس کی صحت اور خراب ہونے والی ہے,
تو وہ روزہ توڑ دے، ٹھیک ہے، اور پھر قضا کر لے، ٹھیک ہے، مریض بھی قضا کر لے اور مسافر بھی اگر روزہ چھوڑ رہا ہے تو وہ بھی کیا کر لے، قضا کر لے۔ اچھا، ان تمام میں پھر بھی یہ 4 لوگوں کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے، لیکن یہ جو 5واں نمبر ہے ان کو روزہ رکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر یہ روزہ رکھتے ہیں تو وہ حرام ہے، یاد رکھیں۔ کون ہے وہ لوگ؟ وہ خواتین جن کو جو ہے سو منتھلی سائیکل شروع ہو چکا ہو، یا پھر جو ہے سو ولادت کے بعد جو خون آتا ہے وہ شروع ہو چکا ہو۔ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کہ ایسا نہیں ہے کہ تمہیں جب لمبی حدیث کا ایک ٹکڑا ہے، بہرحال دلیل یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ایسا نہیں ہے کہ تم جب منتھلی سائیکل سے گزرتی ہو تو تم نہ نماز پڑھ سکتی ہو اور نہ روزہ رکھ سکتی ہو۔ تو یہ جو ہے سو دلیل ہے کہ ان 2 حالتوں میں روزہ رکھنا کیا ہے، حرام ہے، جائز ہے ہی نہیں۔ ان کو اختیار کا مسئلہ نہیں ہے کہ نہیں اگر یہ رکھنا چاہیے تو رکھ لیں، نہیں رکھنا چاہیے تو نہیں رکھ لیں، نہیں، ان کو روزہ رکھنا ان پر حرام ہے، یہ روزہ نہیں رکھ سکتی، ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک سوال یہ آتا ہے کہ بسا اوقات ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے ہم روزہ رہ رہی تھیں اور دن کے کچھ حصے میں جو ہے سو یہ شروع ہو گیا، خون آنا شروع ہو گیا، تو کبھی کبھار ہوتا ہے کہ آدھا دن گزر چکا ہے، یعنی 10 گھنٹے کا اگر روزہ ہے جس میں سے 6 گھنٹے آلریڈی گزر چکے ہیں، صرف 4 گھنٹے باقی ہے، یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بالکل افطار سے آدھا گھنٹہ پہلے ان کو شروع ہو گیا ہے، تو کیا تب بھی ان پر اس روزے کی قضا ہے؟ جی ہاں، تب بھی ان پر اس روزے کی قضا ہے۔ جیسے ہی وہ خون دیکھتی ہیں یا جیسے ہی ان کو احساس ہوتا ہے کہ سائیکل شروع ہو چکا ہے تو وہ روزہ وہیں پر ان کا توڑ دیں گی، ختم کر لیں گی، اور پھر اس کے بعد جو ہے سو اس کی قضا بعد میں کرے گی، ٹھیک ہے۔ اچھا، یہاں پر ایک ضمناً ایک دوسرا سوال بھی میں یہاں پر لایا ہوں، جس کے متعلق میں نے دیکھا ہے کہ ہماری خواتین میں کنفیوژن رہتا ہے۔ بسم اللہ۔ کبھی کبھار ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ کسی خاتون کو سائیکل سٹارٹ ہوتا ہے اور جو بھی ان کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، 3 دن 5 دن 4 دن جو بھی ایام ہوتے ہیں، وہ ایام مکمل ہو چکے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی خون آنا نہیں رکتا۔ تو بسا اوقات لا علمی میں یہ خواتین جو ہے سو مہینوں تک نماز نہیں پڑھتی، کیونکہ ان کو خون آ رہا ہے۔ تو اگر کسی کی ایسی کیفیت ہو رہی ہے تو کیا کیا جائے، ٹھیک ہے۔ اگر ایسی کسی کو کیفیت ہو رہی ہے تو سب سے پہلی چیز اس کو استحاضہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ ام حبیبہ بنت جحش، یہ جو ہے سو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھیری بہن ہے۔ ام حبیبہ زینب بنت جحش کی بہن ہے، عبد الرحمن بن عوف کی زوجہ ہے۔ ام حبیبہ بنت جحش رضی اللہ عنہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فتویٰ طلب کرتی ہیں، سوال کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ انی استحاض، کہ اللہ کے رسول میں تو یعنی ہمیشہ مجھے خون آتا رہتا ہے، کبھی رکتا ہی نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما ذلک عرق، یہ جو ہے سو ایک رگ کا خون ہے، یہ جو ہے سو آپ کا منتھلی سائیکل نہیں ہے کہ آپ کو 6 مہینے تک 1 سال تک کنٹینیوس آ رہا ہے کہ آپ کا سائیکل ہی چل رہا ہے 1 سال تک، نہیں، یہ جو ہے سو بلکہ ایک رگ کا خون ہے، یہ سائیکل سے اس کا کچھ لینا دینا نہیں ہے۔ فاغتسلی ثم صلی، تو لہٰذا تم غسل لو اور اس کے بعد نماز کو شروع کر لو، ٹھیک ہے۔ تو ام حبیبہ کیا کرتی تھی، آپ جو ہے سو ہر نماز سے پہلے غسل کیا کرتی تھی، لیکن حکم وہ نہیں ہے، آگے میں آپ کو اور تفصیل سے بتاتا ہوں اگر کسی کو کنفیوژن ہے۔ فاطمہ بنت ابی حبیش، یہ بھی ایک صحابیہ تھی، ان کو بھی یہی کیفیت تھی، ٹھیک ہے۔ ان کو بھی چیٹ میں کچھ آیا ہے، اوکے۔
تو ام حبیبہ کے علاوہ، اچھا ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو 7 سال تک وہ کیفیت رہی ہے، یعنی 7 سال تک بغیر کسی کیا کہتے ہیں انقطاع کے، یعنی بغیر کسی پاز کے ان کو جو ہے سو مسلسل 7 سال تک خون آتا رہا. اللہ حفاظت کرے، آج بھی کچھ خواتین کو اس طرح سے ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ ان کی حفاظت کرے، اللہ تعالیٰ ان کو صحت اور عافیت کے ساتھ رکھے، ان کو ریکوری دے، ان کی اس مرض سے اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. تو مکمل 7 سال تک ام حبیبہ کو یہ آتا رہا. فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ عنہا کو بھی یہ بیماری تھی اور ان کو بھی مسلسل خون آتا رہتا تھا. تو وہ آ کر پوچھتی ہے کہ اللہ کے رسول، میں ایک ایسی خاتون ہوں جس کو کبھی خون نہیں رکتا، فلا اطہر، میں کبھی پاک ہوتی ہی نہیں، ہو ہی نہیں سکتی، کیونکہ مسلسل مجھے مہینوں سالوں تک خون آتا رہتا ہے. تو کیا میں مہینوں تک، سالوں تک جو ہے سو نماز کو چھوڑے رکھوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جو ہے سو یعنی ناپاکی کا خون نہیں ہے، یہ جو ہے سو مینسس کا خون نہیں ہے، یہ ایک رگ کا خون ہے. ولیس بحیض، یہ جو ہے سو مینسس کا یا حیض کا خون نہیں ہے. فاذا اقبلت، جب کبھی بھی تمہارا جو ہے سو مینسس آئیں تو اس وقت تم نماز کو چھوڑ دو، اور جیسے ہی وہ چلے جائے اس وقت تم جو ہے سو غسل کر تم جو ہے سو نماز کو شروع کر لو. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا توضئی لکل صلاۃ، اور تم ہر نماز کے لیے ایک نیا وضو کر لیا کرو. مسئلے کو اور واضح کرنے کے لیے کہ کس طرح سے فرق کیا جائے کہ یہ اس بیماری کا استحاضہ کا خون ہے یا پھر جو ہے سو منتھلی سائیکل کا خون ہے. تو یاد رکھیں ہر خاتون کے مخصوص ایام ہوتے ہیں، ڈیٹس ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، اور اگر وہ ڈیٹ جب بھی آ رہی ہے تو آپ اس کو سائیکل کا خون کنسیڈر کریں گے، کیونکہ آپ کو نہیں، اللہ آپ سب کی حفاظت فرمائے، جس بھی خاتون کو وہ استحاضہ ہو رہا ہے وہ مہینوں تک چل رہا ہے، ٹھیک ہے، تو مہینوں میں یعنی کبھی ایک دن بھی خون نہیں رک رہا ہے. تو ان ایام میں کیا ہوگا کہ جن تاریخوں میں عموماً جو منتھلی ڈیٹ آتی ہے ان ڈیٹس کو کنسیڈر کر لیں اور ان ایام کو کنسیڈر کر لیں، ان کو سامنے رکھ کر اتنے دنوں میں آپ نماز نہ پڑھیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر کسی کو جو ہے سو یعنی اور اس کے علاوہ یہ بھی یاد رکھیں، اس کے علاوہ دونوں کے خون میں، جس طرح میں نے کتابوں میں پڑھا ہے، دونوں کے خون کے رنگ میں فرق ہوتا ہے اور بو میں فرق ہوتا ہے، اور اس کی جو ہے سو یعنی تھکنیس، کنسسٹنسی وغیرہ میں جو ہے سو فرق ہوتا ہے. یہ چیزیں سیکھنا ضروری ہے، کیونکہ اگر نہیں سیکھیں گے تو مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ پھر مہینوں تک آپ نماز ہی نہیں پڑھ رہے ہیں، آپ گنہگار ہو رہے ہیں، جبکہ آپ کے اوپر نماز فرض ہے. ان 3-4 دن یا جتنے بھی آپ کے سائیکل کے جو ڈیز ہے اتنے دنوں کو چھوڑ کر بقیہ پورے مہینے کی نماز آپ پر جو ہے سو یعنی فرض ہے، اور آپ کئی مہینوں سے چھوڑی جا رہی ہیں، تو یہ تو گناہ ہو گیا ہے نا. تو اس وجہ سے ان تفصیلات کو سمجھنا ضروری ہے. مزید اگر تفصیل اگر کسی کو چاہیے اس موضوع پر تو کسی خاتون عالمہ سے جو ہے سو رابطہ کریں، یا پھر جو ہے سو ہم سے بھی رابطہ کر سکتی ہیں. ہماری اہلیائیں، ہماری گھر کی خواتین آپ کو جو ہے سو تفصیل سے ان چیزوں پر بتائیں گی انشاءاللہ. تو بہرحال خلاصہ یہی ہے کہ جیسے ہی آپ کو احساس ہو کہ ہاں بھائی یہ جو ہے سو منسس کا بلڈ ہے، ان دنوں میں آپ نماز چھوڑ دیں گے، اور جیسے وہ ختم ہو جائے گا اور آپ کو رنگ میں، بو میں، تھکنس وغیرہ میں فرق دکھے گا علانیہ، تو آپ جو ہے سو کیا کہتے ہیں کہ نماز شروع کر دیں گے غسل کر اور ہر نماز کے لیے وضو کریں گے. کیا بول رہا تھا میں، ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کو 7 سال تک ہوتا رہا، اور غالباً ام حبیبہ ہی ہے جن کو یعنی وہ نماز پڑھتی تو روایت میں آتا ہے کہ نیچے تشت رکھتی تھی. ام حبیبہ ہے یا کوئی اور ہے، بہرحال صحابیہ جو ہے سو نیچے تشت رکھتی تھی تاکہ جو ہے سو زمین خراب نہ ہو خون کے سبب، اس طرح سے وہ نماز پڑھا کرتی تھی. بہرحال تو یہ ایک ضمناً ٹاپک آ گئی تھی تو اس کو میں نے واضح کر دیا ہے. تو استحاضہ میں نماز بھی پڑھی جائے گی، استحاضہ میں روزے بھی رکھے جائیں گے، اور ہر عبادت نارمل کی جائے گی. بس
ہر نماز سے پہلے یا ہر اس عبادت سے پہلے جس عبادت کے لیے وضو واجب ہے نیا وضو کیا جائے گا، ورنہ جو منسس ہے اور جو پوسٹ پارٹم یعنی جو نفاس ہوتا ہے اس کے ان دنوں میں نہ روزے رکھے جائیں گے، نہ کیا بولتے سو نماز پڑھی جائے گی. نماز کی قضا تو نہیں ہوگی لیکن روزوں کی قضا ہوگی. ٹھیک ہے، اوکے. اگلا ہے جو خواتین کے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں جو دودھ پلاتی ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اللہ وضع عن المسافر نصف الصلاة والصوم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مسافر سے آدھی نماز کو معاف کر دیا ہے، یعنی سفر میں جب ہوتا ہے تو وہ قصر کرتا ہے، 4 رکعت کی نماز کو 2 رکعت پڑھتا ہے. ایسا نہیں کہ مغرب کی 3 رکعت کو بھی 2 رکعت کرے گا، نہیں، 4 رکعت والی نمازوں کو 2 رکعت کرے گا. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ وہ فجر اٹھے، فجر کی 1 رکعت پڑھ کر اور نکل گئے، نہیں. اس لیے میں کیا بتا رہا ہوں، 4 رکعت والی 2 ہوگی بس. ٹھیک ہے، جتنی بھی 4 رکعت کی نمازیں ہیں وہ 2 ادا کی جائے گی. ٹھیک ہے، تو یہ مسافر کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک گفٹ ہے سمجھے. اور اسی طرح اس کو رخصت ہے کہ وہ گفٹ کیا کنسیشن ہے اس پر. مسافر پر جو ہے سو روزے کا بھی کنسیشن ہے، اگر وہ روزہ رکھنا چاہے رکھے، نہ رکھنا چاہے نہ رکھے، جس طرح سے پوری تفصیل ہم نے ذکر کر دی ہے. وعن الحبل والمرضع، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ خواتین جو حاملہ ہے، جو پیٹ سے ہے، پیر بھاری ہے، جو بھی آپ بولتے ہیں اپنی زبان میں، جو پریگننٹ ہے، جو بچے والی خاتون ہے یعنی جس کے پیٹ میں بچہ ہے، وہ خاتون بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے. اور مرضع یعنی جو دودھ پلانے والی ماں ہوں وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہے. لیکن روزہ چھوڑنے کا کیا مطلب ہے، اسے بعد میں روزے جو ہے سو قضا کرنے ہوں گے جیسے ہی اس کو فرصت ملے گی یا پھر اس کی جو ہے سو یعنی طاقت ملے گی. اچھا، 7ویں وہ لوگ ہیں جو بالکل بھی روزوں کی طاقت نہیں رکھتے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ. جو طاقت نہیں رکھتے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ فدیہ دیں. فدیہ کیا ہوگا، وہ غریب کو کھانا کھلائیں. ٹھیک ہے، ہر روزے کے عوض غریب کو کھانا کھلائے. 30 روزے ہیں تو 30 روزوں کے یا تو آپ 30 غریبوں کو کھانا کھلائے یا پھر ایک غریب کو 30 دن کا راشن اس کے گھر پر ڈال دیں، 30 دن کا کھانا اس کو دے دیں. اچھا، فدیے میں کھانا جب کھلانا ہے تو کیا ہم اس کو دیں؟ ٹھیک ہے، تو یا تو آپ پکا ہوا کھانا بھی دے سکتے ہیں یا پھر راشن اس کے پاس آپ ڈال سکتے ہیں. راشن کی جہاں تک بات آ رہی ہے تو جو بتایا گیا ہے وہ ہے نصف صاع جو ہوتا ہے، یعنی قریب 1.5 کلو کا جو ہے سو جو بھی عام غذا آپ کے یہاں ہوتی ہے. کسی کے یہاں جو ہے سو گیہوں بہت عام ہوتا ہے، آٹا روٹی بنا کر کھاتے ہیں. کسی کے یہاں چاول عام ہوتا ہے، کسی کے یہاں کھجور عام ہوتا ہے، کسی کے یہاں جو بھی عام ہو، جو بھی عام غذا ہے وہ سٹیپل کو جو ہے سو آپ 1 دن کا جو ہے سو 1.5 نصف صاع یعنی 1.5 کلو کے قریب ہوتا ہے، وہ آپ کیا کریں گے، دیں گے ایک روزے کے بدلے. 30 روزے مکمل آپ جو ہے سو 1.5 ٹائمز 30 آپ کر لیں گے اور اتنا دیں گے. یا تو آپ اس طرح سے کر سکتے ہیں یا پھر آپ کیا کریں گے کہ کھانا بنا کر غریب کو دے دیں، ہر روز کھانا دے دیں. ٹھیک ہے، یا پھر 30 غریبوں کو کھلا دیں. یہ تمام شکلیں جو ہے سو انشاءاللہ جائز ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ بوڑھے شخص رخص للشیخ الکبیر، بوڑھے شخص بالکل جو بوڑھا ہو چکا ہے، جس کے اندر طاقت نہیں ہے روزے رکھنے کی، اس کو رخصت دی گئی ہے کہ وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے اور ہر روزے کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دے. اور پھر ایک سوال آتا ہے کہ کیا اس کی قضا کوئی اور ادا کرے؟ جس طرح ہوتا ہے کہ اگر کسی شخص پر روزے تھے اور اس کا انتقال ہو گیا ہے تو وہ جو قضا باقی تھی
اس کا قرض اس کے بچے دیں گے، یعنی بچے روزے رکھیں گے اس کے بدلے وغیرہ، اس طرح کی چیزیں، خاص طور سے نظر وغیرہ کے جو روزے ہوتے ہیں. تو اسی طرح کیا کوئی اور قضا ادا کرے گا اس بوڑھے شخص کے بدلے، اس کا چھوٹا بھائی، اس کے بیٹے، اس کے بچے؟ نہیں. ولا قضاء علیہ، کیا فرمایا گیا یہاں پہ؟ عبداللہ بن عباس نے کہا کہ ایک تو اس کو روزے چھوڑنے کی اجازت ہے، وہ فدیہ دے سکتا ہے، فدیہ دے سکتا ہے نہیں، دینا ہے، اس پر لازم ہے کہ ہر روزے کے عوض وہ فدیہ دے. دوسرا، اب اس کی کوئی قضا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دائمی مریض کے متعلق میں نے کہا تھا نا، تو بوڑھے لوگوں کے ساتھ شامل ہے. آپ ہو سکتا ہے، بسا اوقات ایسا بھی ہو سکتا ہے، خاص طور سے آج کے دور میں 30 سال کی عمر ہے، جوان ہے ایک دم، 35 سال کی عمر ہے، 40 سال کی عمر ہے، بوڑھے نہیں ہوئے، جوان ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی ایسی بیماری ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے ہر قسم کے مرض سے، کوئی ایسی بیماری ہو گئی جس کے سبب آدمی روزہ نہیں رکھ سکتا ہے بالکل بھی، تو ایسے شخص پر بھی جو ہے سو فدیہ دے کر روزہ ترک کرنا جائز ہے. ٹھیک ہے. تو فدیہ کیا ہو اس کی میں جو ہے سو آپ کو تفصیل بتا چکا ہوں. ٹھیک ہے. تو اب آپ دیکھیں 7 چیزیں، جو 7 لوگ جو میں نے بتائے ہیں، 7 لوگوں میں ان تمام کے تمام لوگ روزہ رکھ سکتے ہیں سوائے ان خواتین کے جن کو وہ سائیکل چل رہا ہے یا پھر جو ہے سو نفاس کا خون آ رہا ہے، اور اس کے علاوہ بوڑھے جو شخص ہے، ظاہر سی بات ہے ان کے پاس تو طاقت ہی نہیں ہوگی تو وہ روزہ کیسے رکھیں گے، ورنہ اس کے علاوہ ہر کوئی اگر چاہے تو روزہ رکھ سکتے ہیں، چاہے وہ مجنون ہو، چاہے وہ نابالغ بچے ہو، یا پھر مریض ہو، ہلکے سے جو مریض ہوتے ہیں، یا پھر جو مسافر جو ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے سو کیا بولتے ہیں، جو دودھ پلانے والی خواتین ہوں، یہ تمام کے تمام لوگ کیا ہے روزہ رکھ سکتے ہیں اگر چاہے تو. صرف 2 ہی لوگ ہیں جو روزہ نہیں رکھیں گے، ایک وہ خواتین جن کا سائیکل چل رہا ہے، دوسرے وہ بوڑھے یا وہ مریض جن کے روزہ رکھنے کے سبب ان کا مرض بڑھ جائے گا. اور پھر مریضوں میں بھی تفصیل یہ آئے گی کہ وہ مریض جو ریکور ہو جائیں گے تو جن کو ریکور ہونے کی امید ہے وہ قضا کریں گے، جن کو ریکور ہونے کی امید نہیں ہے، ایسا مرض ہے کہ زندگی میں کبھی روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، تو تب ہی وہ فدیہ دیں گے. ٹھیک ہے. ہاں، یا تو میں کافی اچھا ایکسپلین کر رہا ہوں یا پھر واللہ عالم سوال ہی نہیں آ رہے ہیں کچھ. کیا بھائی؟ چلیں. اچھا، آخر میں وقت ہوتا چلا ہے، لیکن آخر میں کچھ چیزیں میں آپ کو بتا دوں. کچھ چیزیں ہیں جو انسان کا روزہ توڑ دیتی ہیں. یہ لاسٹ ہمارا حصہ ہوگا آج کے سیشن کا، اور پھر اس کے بعد ہم کلاس کا اختتام کرتے ہیں. روزہ کن چیزوں سے ٹوٹتا ہے؟ 4 چیزیں میں نے یہاں پر ذکر کی ہیں. جان بوجھ کر اگر کوئی کھا لے تو آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا. ٹھیک ہے. اب وہ جان بوجھ کر کھانا کسی سبب کے تحت ہو یا بغیر سبب کے ہو، بس ایسی ہی انہوں نے جان بوجھ کر کھا لیا، ایسے ہو، یا پھر چکر آئی، بالکل کمزور ہو گئے، یا بسا اوقات ہوتا ہے گاڑی سے گر گئے، اللہ حفاظت کرے سب کی، یا کچھ ایسا ہو گیا تو وہ انہوں نے کچھ کھا لیا یا پی لیا، تو مجبوری کے تحت ہو یا بغیر مجبوری کے بس خواہش کے تحت ہو، اگر وہ کچھ کھاتے ہیں، کچھ پیتے ہیں جان بوجھ کر، بھول کر نہیں، جان بوجھ کر، تو ان کا جو ہے سو روزہ وہیں پر ٹوٹ جاتا ہے اور ان پر جو ہے سو قضا لازم ہے. اس کا جان بوجھ کر توڑنے کا کوئی کفارہ تو نہیں ہوگا، بس سچی توبہ انسان کو کرنی ہوگی. اچھا، اس کے علاوہ آپ دیکھیں دوسرے وہ لوگ ہیں جو جان بوجھ کر تو نہیں کھائے، بس غلطی سے ان کے یعنی باتوں میں کچھ منہ میں ڈال لیا اور نگل گئے، باتوں میں پانی کا گلاس اٹھایا اور پی لیے، یا بے خیالی میں بس کھا لیے یا پی لیے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا نسی فاکل وشرب، جب ایک شخص بھول کر کوئی چیز کھا لے یا پی لے، فلیتم صومہ، تو وہ اپنے روزے کو برقرار رکھے. ایسا نہیں کہ ارے چلو اب کھا لیا نا چھوڑ ہی دیں گے روزہ، نہیں، بلکہ اگر کھایا ہے ٹھیک ہے، فانما اطعمہ اللہ وسقہ، یہ اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور پلایا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر بھول کر آپ کھاتے ہیں
تو جیسے ہی یاد آ جائے، ایسا نہیں کہ ہاں بھائی ہاتھ میں جو ہے سو سینڈوچ ہے اور آپ کھا رہے ہیں، روٹی ہے آپ کھا رہے ہیں، اور 3-4 لقموں کے بعد آپ کو یاد آیا کہ ارے میں تو روزہ تھا، تو ایسا نہیں کہ چلو ہاتھ میں روٹی ہے نا پوری کھا لو، نہیں نہیں، جب بھی آپ نکالیں، منہ میں کا نکالیں، آپ چھوڑ دیں ہاتھ میں سے جو ہے سو جو بھی آپ کھا رہے تھے پی رہے تھے، جب بھی اس کو ترک کر دیں، اس کو تبھی چھوڑ دیں. ایسا نہیں کہ ہاں چلو پورا انجوائے کر ہی لیتے ہیں، آدھا کھا لیے تو باقی آدھے کا کیا ہے، نہیں، تبھی اس کو چھوڑ دیں اور اپنے روزے کو مکمل کر لیں. ٹھیک ہے، جتنا آپ کے حلق کے اندر جا چکا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رزق پہنچایا. ہو سکتا ہے شاید آپ کمزوری کے سبب بے ہوش ہونے والے تھے کچھ، یا کچھ تھا ہوگا، اللہ کی حکمت، اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو کھلا دیا اور پلا دیا. من افطر فی رمضان ناسیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو بھولے سے رمضان میں کھا لے تو فلا قضاء علیہ ولا کفارہ، نہ اس پر کوئی کفارہ ہے نہ اس پر کوئی قضا ہے. یعنی وہ بھول کر کھا لیا، آج کا دن کنٹینیو روزہ کر لیں، آگے کچھ نہ کھائے پیے، تو اس پر جو ہے سو نہ کوئی قضا ہے نہ کوئی کفارہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا، ایک جو واقعہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بھی آیا تھا جو روزہ توڑ دینے والا ہے، وہ یہ ہے کہ ہسبینڈ وائف اپنا فزیکل ریلیشن جو ہے سو قائم کر لیں، تو جان کر یا بھول کر دونوں صورتوں میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اب جب اس طرح سے ہوتا ہے، خاص طور سے رمضان کے جب روزے ہو، فرض روزے ہو، تو ایسے شخص پر اب فدیہ دینا لازم ہے. خاتون پر کوئی فدیہ نہیں ہے، جو شوہر ہے اس پر فدیہ لازم ہے. فدیہ کہہ رہا ہوں میں، کیا کہتے ہیں، استغفر اللہ، کفارہ اس پر لازم ہے، فدیہ نہیں، بلکہ کفارہ اس پر لازم ہے. کفارہ کیا ہے؟ وہ ایک گردن کو آزاد کرے، ایک غلام کو آزاد کرے، کیونکہ روزہ یہ ترک کرنا کوئی چھوٹا گناہ نہیں ہے، بڑا گناہ ہے کافی. تو وہ کیا کرے؟ ایک گردن کو آزاد کرے، غلام کو آزاد کرے. غلام نہیں ہے تو پھر وہ مسلسل 2 مہینوں کے روزے رکھے، 60 دن تک مسلسل روزے رکھے. ٹھیک ہے. یعنی اتنا بڑا گناہ ہے یہ، یعنی روزہ اس طرح سے توڑنا. ٹھیک ہے. اور اگر وہ 60 دنوں تک روزہ نہیں رکھ سکتا ہے تو اب اس کے لیے آخری جو راستہ بچتا ہے وہ ہے 60 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے. ٹھیک ہے. تو اگر اس طرح سے کوئی روزہ توڑتا ہے، کوئی فزیکل ریلیشن اپنی وائف سے قائم کر تو اس پر کفارہ ہے اور بعد میں اسے قضا کرنی ہوگی. ٹھیک ہے. فدیہ دے کر نہیں چھوٹ سکتا. فدیہ صرف بوڑھوں کے لیے اور ان دائمی مریضوں کے لیے جو کبھی بھی روزہ نہیں رکھ سکتے. ٹھیک ہے. تو ایسا شخص جو اس طرح سے روزہ توڑ دے تو خاتون پر بھی اور مرد پر بھی، شوہر اور بیوی دونوں پر بھی قضا لازم ہے. بعد میں رمضان کے بعد وہ قضا کریں. ٹھیک ہے. روزہ وہ مکمل کریں، لیکن بیوی پر کوئی کفارہ نہیں ہے، بلکہ شوہر پر کفارہ ہے. اور کفارہ کیا ہے؟ پہلے گردن کو آزاد کرے. اگر وہ کوئی غلام کو نہیں پاتا ہے تو دوسرا کیا ہے؟ وہ جو ہے سو 60 دنوں کے روزے رکھے. اور اگر روزے نہیں رکھ سکتا ہے، اس کو طاقت نہیں ہے مسلسل ایک ساتھ بغیر ناغے کے 60 روزے رکھنے کی، تو اب کیا کرے؟ وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. ٹھیک ہے. ہاں، اور قضا کر لیں، جس طرح میں نے بتایا، جس طرح یہ ابن ماجہ کی روایت ہے، وَصُمْ يَوْمًا مَكَانَهُ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کو کہا کہ آج کا جو روزہ گیا ہے اس کو دوسرے دن تم پورا کر لو. ٹھیک ہے. تو کفارہ بھی دے گا، قضا بھی کرے گا اور سچی توبہ کرے گا. بڑا گناہ ہے یہ، سچی وہ توبہ کرے گا. اچھا، جان بوجھ کر قے کر دے، یہ ایک کنفیوژن ہے ہمارے لوگوں میں بڑا جو ہے سو وہ ہے کہ آپ کچھ کھائے اور قے ہو گئی تو روزہ ٹوٹ گیا سمجھتے. دیکھیں، خود سے اگر ہو رہی ہے، خود سے اگر قے ہو رہی ہے کسی بھی وجہ سے، زیادہ آپ کھا لیے ہیں یا پھر آپ کچھ بھی ہوا ہے، قے اگر آپ خود سے ہوئی ہے تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا، بلکہ آپ جو ہے سو کریاں کر کر یا پھر حلق میں انگلی ڈال کر یا ڈیلیبریٹلی جان بوجھ کر اگر آپ جو ہے سو قے خود کو کرواتے ہیں تو تب آپ کا جو ہے سو روزہ ٹوٹتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ روایتیں آئی ہیں، اور یہاں پر میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت نقل کی ہے جو بیہقی میں آئی ہے.
کہ جس نے جان بوجھ کر جس نے خود سے ایسے ہی نیچرل جس کو قے آ گئی ہے خود بخود فلا قضاء علیہ، عین کا کو ذرا بار بار نہیں معلوم، بہرحال فلا قضاء علیہ، تو اس پر کوئی قضا نہیں ہے، ٹھیک ہے. لیکن من استقاء، جو جان بوجھ کر قے کرتا ہے، فعلیہ القضاء، تو اس پر جو ہے سو قضا لازم ہے. اسی طرح کوئی خاتون روزہ تھی، اس کا میں تذکرہ کر چکا ہوں تو تفصیل میں نہیں جاؤں گا پھر سے. کوئی خاتون روزہ تھی اور اچانک سے جو ہے سو اس کو سائیکل سٹارٹ ہو گیا ہے، یا پھر روزے کے دوران اس نے بچے کو جنم دیا ہے، تو جیسے ہی خون شروع ہوگا اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا اور وہ روزوں کی قضا وہ بعد میں کرے گی. اچھا، آخری جو مسئلہ میں آج بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ روزے کے دوران انجیکشن لینا کیسا ہے، ٹھیک ہے، یا پھر 2-3 مسائل یہاں پر بتا دوں گا. انجیکشن کا جو مسئلہ ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن شیخ صلاح الدین یوسف رحمہ اللہ نے ایک فتویٰ دیا تھا، اور جو کہ کافی معقول اور کافی اچھا لگا مجھے، اس کا میں ذکر کر دیتا ہوں. شیخ نے بتایا تھا کہ اگر کوئی ایسا انجیکشن ہے، آئی وی وغیرہ آپ چڑھا رہے ہیں، یا کوئی ایسا انجیکشن ہے جو آپ کو کیا کہتے ہیں قوت دے رہا ہے، جو آپ کے غذا کا سبسٹیٹیوٹ بن رہا ہے، کھانے کا متبادل بن رہا ہے، تو ایسے انجیکشن سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، ٹھیک ہے. یہ پوائنٹ پر دھیان دیں. آپ کوئی ٹیکا لگا رہے ہیں، پین کلر کا، یعنی پیر پر مال لگ گئی یا کچھ ہو گیا تو پین کلر کا آپ جو ہے سو انجیکشن لگا رہے ہیں، یا کچھ ایسے انجیکشنز لگا رہے ہیں، تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کوئی ایسا انجیکشن آپ یوز کر رہے ہیں جس انجیکشن سے جس کیمیکل سے آپ کو پورے منرلز، وٹامنس، قوت مل رہی ہے، اور جو غذا کا متبادل بن رہا ہے، جو غذا کا سبسٹیٹیوٹ بن رہا ہے، تو ایسے انجیکشن سے جو ہے سو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. یہ جو ہے سو خیال رکھیں کہ کس طرح کا انجیکشن آپ استعمال کر رہے ہیں. اور اگر ضرورت پڑتی ہی ہے تو احتیاط یہی ہے جس طرح اکثر علماء نے بتائی ہے، غالباً شیخ ابن عثیمین رحمہ اللہ کے فتوے میں بھی میں یہی پڑھ رہا تھا، غالباً انہی کے بھی الفاظ تھے یہ، کہ احتیاط یہی ہے کہ روزہ ختم ہونے تک رک جائیں، روزہ ختم ہونے کے بعد آپ انجیکشن لیں. اسی طرح بلڈ ٹیسٹ وغیرہ کے لیے اگر آپ جو ہے سو خون اپنا نکال کر دے رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کا روزہ نہیں ٹوٹے گا. اور اسی طرح آپ اگر جو ہے سو کیا کہتے ہیں، کسی نے کچھ میسج کیا ہے تو پہلے میں وہ دیکھ لیتا ہوں. اچھا ٹھیک ہے، یہ میں آخر میں جواب دیتا ہوں بعد میں. تو کیا کہہ رہا تھا میں کہ ہاں، بلڈ ٹیسٹ کے لیے اگر آپ خون نکال رہے ہیں تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا آپ کا، اور یہ ٹیسٹ وغیرہ کرا رہے ہیں تو اس سے بھی آپ کا جو ہے سو روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، ٹھیک ہے. اچھا، کسی نے سوال یہ کیا ہے کہ اگر کوئی شخص عمرے پر جا رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ظاہر سی بات ہے عمرے پر وہ نکل رہا ہے تو عین ممکن ہے کہ وہ مسافر ہو، اللہ یہ کہ وہ مکہ کا مقیم ہو تو وہ الگ بات ہے، ورنہ وہ مسافر ہی ہوگا. تو کیا ایسے مسافر کے لیے بھی روزہ چھوڑنا جائز ہے؟ دیکھیں، شریعت میں یا احادیث میں جو روزہ چھوڑنے کی اجازت ملی ہے وہ جو ہے سو کسی سفر کی نوعیت نہیں بتائی گئی کہ اس طرح کا سفر ہوگا تو آپ روزہ چھوڑ سکتے ہیں یا نہیں، یا رکھنا ہوگا. نہیں، کوئی بھی سفر ہو، آپ اپنی بزنس ٹرپ کے لیے جا رہے ہوں، آپ عبادت کرنے کے لیے جو ہے سو آپ جو ہے سو مکہ کا سفر کر رہے ہوں، مسجد النبوی کا سفر کر رہے ہوں، یا جس بھی جگہ کا سفر کر رہے ہوں، یا پھر ہمارے علماء ہوتے ہیں ماشاء اللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے، اللہ تعالیٰ ان کے علم اور عمل میں برکت دے. وہ لوگ اتنے سفر کرتے ہیں کس چیز کے لیے؟ دعوتی کام کے لیے. الغرض بزنس کے لیے ہو، دین کے لیے ہو، عبادت کے لیے ہو، پرسنل ہو، فیملی میٹنگ ہو، کچھ بھی ہو، اگر آپ سفر کر رہے ہیں آپ کو اختیار ہے، آپ چاہے روزہ رکھیں چاہے آپ روزہ توڑ دیں، ٹھیک ہے. اچھا، ایک سوال یہ آیا ہے کہ پریگننسی میں روزہ معاف ہے یا نہیں؟ نارمل 7 days رہتی
طبیعت خراب ہو رہی اور جان بوجھ کر وامٹنگ کرنا ضروری ہے تو کیا کریں؟ یہ بڑا اچھا سوال ہے. پریگننسی کے متعلق میں باقاعدہ دلیل دے چکا ہوں. پریگننسی کے دوران جو ہے سو آپ کو روزہ رکھنے کی اجازت ہے، روزہ چھوڑنے کی بھی اجازت ہے. ٹھیک ہے. اور کیا تھا؟ نارمل 7 days رہتے ہیں. تو علماء نے کتابوں میں لکھے ہیں کہ 3 دن بھی ہوتا ہے حیض اور 7 دن بھی ہوتا ہے، 7 دن سے زیادہ بھی ہوتا ہے. تو خاتون بس اپنی عادت دیکھیں، یعنی پچھلے جتنے بھی وقت سے اس کو آ رہا ہے تو پچھلے دنوں جب نارمل تھا استحاضہ شروع ہونے سے پہلے جتنے ایام اس کو آیا کرتے تھے اس کا وہ اعتبار کرے گی. ٹھیک ہے. تو واللہ عالم، میں نے جو کتابوں میں پڑھا ہے اس اعتبار سے میں نے بتایا. علماء نے جو ہے سو یہ بات کہی ہے کہ بعض کو 3 دن بھی آ سکتا ہے، بعض کو 5 دن بھی آ سکتا ہے، 7 سے بڑھ کر بھی آ سکتا ہے. تو اگر عموماً سب کو 7 آتا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن وہ خاتون دیکھے گی کہ اس کو پچھلے مہینوں میں، پچھلے 3-4 مہینوں میں کتنے دن اس کو آیا ہے سائیکل، تو اس کا اعتبار کرے گی. پھر وہ ایام ختم ہو جائیں گے تو استحاضہ کا خون سمجھ کر وہ غسل کر ہر نماز کے لیے وضو کرے گی. طبیعت خراب ہو رہی ہو اور جان بوجھ کر وامٹنگ کرنا، اب یہاں پر تو 2-3 چیزیں لازم ہو گئی نا. ایک تو آپ کی طبیعت خراب ہو رہی ہے، اتنی طبیعت خراب ہو رہی ہے کہ آپ روزہ آگے رکھ ہی نہیں سکتے، یعنی آپ کو الٹیاں آ رہی ہیں اور ایسی کیفیت ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے آپ روزہ کنٹینیو نہیں کر سکتے ہیں اب. تو لہٰذا آپ ایسے شخص پر تو ایسے ہی روزہ توڑنا چاہیے اس کو، اور اس کو بعد میں قضا کرنی چاہیے. واللہ عالم. طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے ڈاکٹرز یا پھر اس کو کہا جا رہا ہے کہ قے کرو، کچھ ایسی چیز تم نے کھا لی ہے، فوڈ پوائزننگ ہو رہی ہے، لہٰذا جو بھی ہو قے کرو، تمہاری طبیعت ٹھیک ہوگی. تو ٹھیک ہے، قے کر دیں اور اس کا روزہ جو ہے سو وہاں پر ٹوٹ جائے گا، اور وہ کیا کرے گی یا کرے گا، وہ جو ہے سو بعد میں قضا کریں گے. ہاں اچھا، ایک چیز دیکھیں آپ لوگ کو بتانے ضروری تھی. آج کا تو میرا آخری درس تھا اس کورس کا. کل انشاءاللہ شیخ سید محمد اسلم الفلاحی انشاءاللہ المدنی حفظہ اللہ، وہ کل درس دیں گے عمرہ کے متعلق. ہم لوگ نے، شیخ عادل وغیرہ نے، ہم لوگ نے جو ہے سو اس بات کو طے کیا ہے، کیونکہ جو ٹاپکس کا ہم نے وعدہ کیا تھا وہ ٹاپکس پوری کی پوری کور ہو ہی نہیں پائی، بلکہ آدھی بھی کور نہیں ہو پائی روزوں کے متعلق. تو ہم کیا کریں گے کہ بقیہ جو ٹاپکس بچے ہوئے ہیں ان ٹاپکس کی الگ سے ریکارڈنگ کر ہم انشاءاللہ یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیں گے، جس کو آپ انشاءاللہ یوٹیوب پر جا کر دیکھ سکتے ہیں. المنارہ جو ہمارا چینل ہے، اگر آپ چینل کے تھرو نہیں، کسی کی پرسنل لنک کے تھرو آئے ہیں تو پلیز چینل کو جوائن کر لیں. واٹس ایپ چینل ہے اور اسی پر ہم اپڈیٹس دیں گے اور اسی پر ہم انشاءاللہ لنکس شیئر کریں گے. اگر کسی کے اور بھی کچھ سوالات ہو خاص طور سے آج کے موضوع سے متعلق تو بھیج دیں، ورنہ میں جو ہے سو 2 منٹ رک کر جو ہے سو میٹنگ کا اختتام کرتا ہوں. شہباز بھائی کا سوال ہے، شیخ اگر ماں باپ کسی بیماری کے سبب رمضان کے روزے لیو کر دیں اور اللہ نے بلا لیا ہو، انتقال ہو جائے، تو کیا وہ روزے کو اولاد رکھنا ضروری ہے؟ تو دیکھیں وہی ہے، آپ وہ ایسے بیمار تھے کہ ان کو ریکور ہونے کی کوئی گنجائش نہیں تھی، تو ظاہر سی بات ہے آپ ان کے ہر روزے کے بدلے جو ہے سو فدیہ دے دیں، قضا کی جو ہے سو کوئی ضرورت نہیں ہے. واللہ عالم. شیخ رنی نوس رہنے کے ٹائم روزے میں زکام کو اندر لینا کیسا ہے؟ ہاں، جو آپ تھوک وغیرہ جو ہوتا ہے وہ، یعنی تھوک یعنی سلائیوا وغیرہ جو آپ کے منہ میں آتا ہے وہ آپ نگلتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا. واللہ عالم. رنی نوز کا میں نہیں سوچا کبھی، لیکن شاید نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس کو آخری فتویٰ نہ سمجھے. انشاءاللہ میں یا شیخ عادل جو ہے سو اس کے متعلق تفصیل دیکھ کر آپ کو بتاتے ہیں، لیکن شاید نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن اس کو آخری جواب نہ سمجھے. انشاءاللہ ہم جو ہے سو تفصیل معلوم کر بتاتے ہیں. میں لا علمی میں جواب نہیں دینا چاہ رہا.
تو سلائیوا کا تو آپ جب نگلتے ہیں تو آپ کا روزہ نہیں ٹوٹتا ہے، لیکن ناک سے کوئی چیز جو مواد یا جو بھی کہتے ہیں اس کو رینٹ وغیرہ جو بھی ہے وہ اگر نگلتے ہیں تو شاید روزہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، لیکن ہم دیکھ کر آپ کو جو ہے سو گروپ میں انشاءاللہ جواب دیتے ہیں انشاءاللہ. اگر قے کرنے پر طبیعت ٹھیک ہو رہی ہو، وہی سوال اس کا میں نے جواب دے دیا. ہم نے قے کر دی تو کیا اس کے بعد ہمیں اس کا قضا کرنا پڑے گا؟ جی ہاں، اب وہ قے کرے ہیں جان بوجھ کر، کسی بھی سبب آپ نے کی ہے، طبیعت خراب ہونے کے سبب یا واللہ عالم، آپ کا روزہ وہاں پر ٹوٹ جائے گا. آپ ایک رخصت بھی ہے سمجھ لیں، بیمار کے ہی حکم میں آپ آئیں گے تو رخصت کا فائدہ اٹھائیں، اس دن روزہ چھوڑ دیں اور بعد میں آپ قضا کر لیں. جی ہاں. ٹوتھ پیسٹ، ہاں یہ بڑا جو ہے سو اہم سوال ہے. ٹوتھ پیسٹ ہم استعمال کر سکتے ہیں کیا؟ اب جو کہتے ہیں نہیں استعمال کرنا چاہیے ان کی دلیل یہ ہے کہ بھائی ٹوتھ پیسٹ جب آپ استعمال کرتے ہیں تو ٹوتھ پیسٹ کا مزہ آپ حلق میں محسوس کرتے ہیں. بسم اللہ. ٹوتھ پیسٹ کا مزہ آپ حلق میں محسوس کرتے ہیں، تو لہٰذا یہ آپ کا جو ہے سو روزہ توڑ رہا ہے. ہم کہیں گے کہ بھائی یہ روزہ نہیں توڑتا. کیوں نہیں توڑتا؟ کیونکہ آپ دیکھیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، آپ مسواک جب کرتے ہیں تو مسواک کا مزہ آپ کو حلق میں جاتا ہے یا نہیں جاتا ہے؟ جاتا ہے. ٹھیک ہے، جو آپ کے سلائیوا کے تھرو، آپ کے لعاب کے تھرو جو ہے سو وہ مسواک کا بھی جو رس ہوتا ہے وہ بھی حلق میں جاتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے میں مسواک کرنے سے منع نہیں کیا ہے. ہم جو مسواک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عام سا مسواک، اگر آپ جو ہے سو وہ زیتون کے اور کچھ ایسے مسواک آتے ہیں، ایک دفعہ حرم سے میں نے لیا تھا کہ آپ جب وہ کریں گے تو آپ کو پورا جلتا ہے اندر تک، حلق تک. تو وہ کس چیز کا ہوتا ہے نہیں معلوم، حرم مکہ میں خریدا تھا میں، تو پورا آپ کو جو ہے سو ایک دم یعنی آپ تازہ ہو جاتے وہ ایک جلن کی وجہ سے. بہرحال تو وہ اس طرح کے اگر آپ مسواک یوز کر کے دیکھیں، یہاں تک کہ آلیو کا بھی، کیا کہتے ہیں آپ کے زیتون کا بھی اگر آپ مسواک استعمال کرتے ہیں تو اس کا ٹیسٹ آپ کو حلق میں محسوس ہوتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ کبھی نہیں منع کیا ہے کہ نہیں بھائی مسواک جو ہے سو مت کرو، ایسا کوئی حدیث آپ کو نہیں ملتی. تو لہٰذا وہی کام مسواک میں ہو رہا ہے، وہی کام ٹوتھ پیسٹ میں ہو رہا ہے. تو ایک چیز کو جائز آپ کر رہے ہیں، دوسری چیز کو آپ جائز نہیں کر رہے ہیں، تو یہ کوئی تک نہیں بنتی، بلکہ آپ ٹوتھ پیسٹ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں واللہ اعلم. لیکن یاد رکھیں کلی جب آپ کر رہے ہیں، چاہے وہ وضو کے لیے ہے، غسل کے لیے ہو، یا نارمل کلی آپ کر رہے ہوں، یا آپ برش کر رہے ہوں، یا جو بھی کر رہے ہوں، خاص خیال رکھیں کہ حلق میں پانی نہ جائے. جتنا ہو سکے اس کو اتنا ڈرائی رکھیں. ایسا نہیں کہ ہاں چلو بھائی جاتا نہ تو ڈال ہی لیں گے، نہیں، کیونکہ شدید روزے کے سبب، شدت کے سبب یا گرمی کے سبب جو ہے سو آپ اپنے سر پر پانی ڈال سکتے ہیں، آپ کلی کر سکتے ہیں، یہ ثابت ہے نصوص سے. ٹھیک ہے، تو آپ کلی کر سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو اس میں لیکن آپ کو خیال کیا رکھنا ہے، حلق میں وہ پانی نہ جائے. تو اسی طرح ٹوتھ برش وغیرہ جب آپ یعنی برش وغیرہ جب آپ کر رہے ہیں تو آپ کو ان باتوں کا خیال رکھنا ہے کہ کوئی چیز آپ کے حلق میں نہ جائے. آپ یعنی وہ سلائیوا کے ساتھ خود جا رہی ہے وہ ایک علیحدہ بات ہے، لیکن پانی کے قطرے وغیرہ جو ہے سو اس سے اندر جانے سے آپ احتیاط کریں. اوکے، عربک اور اردو ترجمہ رہتا اچھا رہتا شیخ؟ جی، عربک اور اردو کا ترجمہ رہا تو آسان رہتا، لیکن عربک پڑھنا ذاتی میرے لیے جو ہے سو ذاتی طور پر آسان ہے، اور کیونکہ پھر وہ زیادہ ٹیکسٹ ہو جاتا تو کیا ہوتا کہ اب میں سلائڈز موو کر رہا ہوں جلدی تو میرے کو خود کنفیوژن ہوتا ہے، تو اس وجہ سے میں نے ترجمے نہیں رکھے ہیں. لیکن انشاءاللہ میں کچھ کوشش کرتا ہوں، یا پھر ہم کوشش کرتے ہیں، کب نہیں معلوم، لیکن کوشش کرتے ہیں اگر کچھ نوٹس کو اس کو اگر نوٹس کی شکل میں تبدیل کیا جا سکتا ہے تو ہم جو ہے سو اس کو نوٹس بنا کر دیں گے. یا پھر اگر کوئی والنٹر ایسے ہو جن کو ہم جانتے ہیں، والنٹری اگر کوئی یہ کام کرنا چاہ رہے ہیں، میری پی پی ٹیز لے کر، سلائڈس لے کر اگر کوئی جو ہے سو ایک پی ڈی ایف بنانا چاہ رہے ہیں جس میں عربی، نص، اردو، انگلش یہ اکٹھا کر ایک
پراپر فائل بنانا اگر چاہتے ہیں والنٹری، آگے بڑھیں، ہمیں ٹیکسٹ کریں، انشاءاللہ جو ہے سو ہم آپ کو کام دینے کے لیے بھی تیار ہیں انشاءاللہ. اچھا، نفل روزے رکھنے کی نیت کرے اور روزہ رکھ نہ سکے تو کیا اس کا کفارہ لازم ہے؟ کفارہ تو نہیں ہوگا، اور واللہ عالم اس کی قضا بھی شاید نہیں ہوگی. اس کے متعلق جو ہے سو معلوم کر میں بولتا ہوں انشاءاللہ. روزے کی نیت زبان سے نہیں ہے، نیت کب کرنا ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے، تو اس کی تفصیل کل بتا چکا ہوں، پھر بھی مختصراً بتا دیتا ہوں. روزے کی نیت، بلکہ کسی بھی عبادت کی نیت زبان سے نہیں ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ صرف روزہ بول کر ہی نہیں، نہ نماز کی، نہ روزے کی، نہ وضو کی، نہ کسی چیز کی بھی نیت زبان سے نہیں ہوتی. اگر کوئی عبادتیں جس کو زبان سے ادا کرنا ہے نیت کے ساتھ، اگر میرے مطالعے میں آئی ہے تو وہ صرف حج اور عمرہ کا ہے. جب آپ تلبیہ پڑھتے ہیں نیت کے ساتھ، اللہم لبیک عمرہ جب آپ کہتے ہیں، یا پھر جو بھی آپ تلبیہ جو شروع کرتے ہیں، اس کے علاوہ حج اور عمرے کے علاوہ کوئی بھی عبادت کی نیت جو ہے سو زبان سے ادا نہیں ہوگی. ٹھیک ہے؟ نیت کا تعلق دل سے ہے، چاہے آپ نماز پڑھ رہے ہوں، چاہے آپ روزہ رکھ رہے ہوں. آپ دل سے ارادہ کر چکے ہیں کہ ہاں بھائی کل میرے کو روزہ رہنا ہے، آج مجھے روزہ رہنا ہے، یعنی فجر سے پہلے آپ دل میں ارادہ بنا رہے ہیں کہ آج کا روزہ مجھے رہنا ہے، خلاص وہی آپ کی نیت ہے. زبان سے کوئی الفاظ ادا کرنا نہ یہ سنت ہے، نہ کوئی حدیث سے ثابت ہے، جس طرح کل شیخ عادل حفظہ اللہ بتا رہے تھے، نہ کوئی صحیح حدیث سے ہے، نہ کوئی ضعیف حدیث سے ہے، بلکہ من گھڑت چیز ہے، موضوع چیز ہے، یہ بنائی ہوئی فیبریکیٹڈ چیز ہے. ٹھیک ہے؟ استحضار النیہ بول کر کچھ لوگ عذر دیتے ہیں کہ ہم نیت کو بس تازہ کر رہے ہیں زبان سے ادا کر. بھائی اگر یہ اچھا کام ہوتا، نیت کو استحضار النیہ یا پھر نیت کو تازہ کرنا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو نہیں بتایا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کوئی دین کا حصہ نہیں ہے. جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتایا ہو، جس کی دلیل ہم کو قرآن اور حدیث سے نہیں ملتی ہو، اور جس پر علماء کا اجماع نہ ہو، جو چیز فقہی مسائل میں قیاس سے ثابت نہیں ہوتی ہو، صحیح قیاس سے، تو ان تمام چیزوں کا جو ہے سو دین سے ہمارے کوئی تعلق نہیں ہے. اس چیز کو یاد رکھیں. اور کوئی سوال ہو تو بتائیں، ورنہ میں جو ہے سو میٹنگ کا اختتام کرتا ہوں. لگتا ہے کوئی سوال نہیں ہے. کل کی میٹنگ کا یاد رکھیں، سیم ٹائم پر شیخ اسلم فلاحی جو کہ کافی قابل ماشاء اللہ عالم ہے، یقین مانے ماشاء اللہ کافی کچھ فائدہ ہوگا آپ کو ان سے. شیخ کے درس میں شامل ہوں. شیخ کا عمرہ کے متعلق درس ہے انشاءاللہ، اس کو اٹینڈ کریں. اور جو نکات یا جو ٹاپکس ہم کور نہیں کر پا رہے ہیں وقت کی تنگی کے سبب، ہم اس کی ریکارڈنگ علیحدہ بنا کر ہم یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیں گے. روزے کی نیت زبان سے نہیں ہے. جی ہاں، جزاک اللہ خیراً و احسن الجزاء. جزاکم اللہ خیراً کا یا جزاک اللہ خیراً کا جو جواب کچھ روایتوں سے ہم کو ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی، وہ ہے وَأَنْتُمْ فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا وَأَنْتُمْ فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا. یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ یہ جواب دیا تھا، تو اسی کا اہتمام کریں جزاک اللہ خیراً کے جواب میں. وَإِيَّاكَ بھی صحیح ہے گرامر کے یعنی عربی کے اعتبار سے، لیکن جب ایک چیز ایک ہی وقت کے لیے ہی کیوں نہ ہو، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہو تو ہم اسی کو استعمال کرنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں. تو وَأَنْتُمْ فَجَزَاكُمُ اللَّهُ خَيْرًا. انشاءاللہ اگلی نشست میں ملاقات ہوتی ہے شیخ اسلم کے ساتھ انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.